امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نمبر 8، دیار دل۔ دیار دل ایک پاکستانی ٹیلی ویژن ڈرامہ ہے۔ اس ڈرامے کی کہانی آغا جان کی زندگی کی پیروی کرتی ہے، جس کی قیادت آغا جان اور اس کے پوتے ولی اور فرح کرتے ہیں۔ کہانی کو بڑے سیریلائزڈ انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ ولی اور فرح کی زندگیوں کی پیروی کرتا ہے، جو اپنے خاندان کو دوبارہ جوڑنے کی وجہ سے ایک دوسرے سے عہد کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، جو آغا جان کے بڑے بیٹے کی وجہ سے بہت پہلے ٹوٹ گئے تھے۔ اس ڈرامے کو مومنہ درید پروڈکشنز نے پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کو فرحت اشتیاق کے ناول دیار دل سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ حسیب حسن نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں عابد علی، عثمان خالد بٹ، مایا علی، صنم سعید، مکا ذوالفقار، حریم فاروق اور علی رحمان خان شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 7، ہم سفر۔ خیرت احسن کا تعلق حیدرآباد میں ایک نچلے متوسط طبقے سے ہے اور وہ اپنی بیوہ ماں میمونہ کے ساتھ ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں رہتی ہے۔ جیسا کہ یہ سیریز شروع ہوتی ہے، اس نے حال ہی میں اپنی بیچلر آف سائنس کی ڈگری مکمل کی ہے اور وہ ریاضی میں بہت مضبوط ہے، کیونکہ اس کے والد ریاضی کے استاد تھے۔ میمونہ کا بھائی بصیرت حسین ایک خود ساختہ کروڑ پتی ہے جو کراچی میں رہتا ہے۔ اس کی شادی فریدہ سے ہوئی ہے، ایک سماجی کارکن جو انسانی حقوق کی ایک NGO چلاتی ہے۔ ان کا ایک بیٹا ہے اشر، جس نے ییل یونیورسٹی سے MBA کیا ہے اور اپنے والد کے ساتھ خاندان کی اعلیٰ طاقت والی فارم چلاتا ہے۔ میمونہ کو کینسر کی تشخیص کے بعد بصیرت اسے اور خیرت کو علاج کے لیے کراچی میں اپنے بڑے گھر لے آتا ہے۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، میمونہ نے بصیرت سے کہا کہ وہ خیرت کی شادی کا بندوبست کرے۔ میمونہ کی بہتر دیکھ بھال نہ کرنے پر قصوروار محسوس کرتے ہوئے بصیرت یہ وعدہ کر کے معاوضہ دیتا ہے کہ اشر خیرت سے شادی کرے گا۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، زندگی گلزار ہے۔ ڈرامے کی کہانی کشف مرتضیٰ اور زارون جنید کی زندگیوں کے گرد گھومتی ہے۔ کشف کا تعلق ایک نچلے متوسط خاندان کے پس منظر سے ہے اور وہ اپنی والدہ رافیہ اور اپنی 2 بہنوں سدرا اور شہنیلا کے ساتھ رہتی ہے۔ رافیہ کے شوہر مرتضیٰ نے رافیہ کو اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ اس نے بیٹے کو جنم نہیں دیا۔ مرتضیٰ نے دوسری شادی کی، جس نے آخر کار اس کے بیٹے حماد کو جنم دیا۔ خاندان کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے کشف پریشان، غیر محفوظ اور مردوں پر اعتماد نہیں کرتی۔ رافیہ ایک سرکاری اسکول کی پرنسپل کے طور پر کام کرتی ہے اور شام کو بچوں کو ٹیوشن دیتی ہے تاکہ اپنا خرچہ پورا کر سکے۔ اس کی بیٹیاں بھی بنیادی زندگی گزارنے کے لیے طرح طرح کی قربانیاں دیتی ہیں۔ اس ڈرامے کو عمیرہ احمد کے ناول زندگی گلزار ہے سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ سلطانہ صدیقی نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں صنم سعید اور فواز خان شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، پری ذات۔ کہانی ایک سیاہ فام کالج کے طالب علم پری ذات کے گرد گھومتی ہے، جو خود اعتمادی کے مسائل اور اعتماد کے مسائل کے ساتھ پلا بڑھا ہے۔ معاشرے کے اس کے بارے میں فیصلے کے باوجود وہ بہت محنتی، انتہائی عزت دار اور خوش اخلاق ہے اور جس سے بھی وہ ملتا ہے اس پر ایک دیرپا تاثر پیدا کرتا ہے۔ یہ ڈرامہ ہمیں اپنے دوستوں اور دشمنوں کے سفر کے ساتھ لے جاتا ہے، جن سے وہ اپنی زندگی میں ملاقات کرتا ہے۔ جب وہ شاعری کے اپنے حقیقی جذبے کو منتخب کرنے یا ایک حقیقت پسندانہ ملازمت کرنے کی اپنی اندرونی لڑائی سے نمٹتا ہے، جو اس کے خاندان کو آمدنی فراہم کر سکے۔ پری ذات ایک معصوم لڑکا ہے جو راولپنڈی میں اپنے بھائیوں کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کی سیاہ جلد کی وجہ سے اکثر اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اس کے بھائی اور بہنوئی لالچی ہیں اور اسے ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ صرف اس کی بہن سعیدہ اس سے محبت کرتی ہے۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، یقین کا سفر۔
یقین کا سفر 3 کہانیوں سے شروع ہوتا ہے۔ صوبیہ خلیل ایک نوجوان لڑکی ہے جو اپنے جسمانی طور پر متشدد باپ کے ہاتھوں اپنی والدہ کی ناگہانی موت پر ماتم کرتی ہے۔ دوسری کہانی میں اسلام آباد میں ایک خاندان شامل ہے جو اپنے بیٹے دانیال کی گیتی آرا سے شادی کا جشن منا رہا ہے۔ تیسری کہانی میں سندھ کے ایک دیہی گاؤں میں رہنے والی ایک نوجوان لڑکی نوری شامل ہے جسے ایک وزیر کے بیٹے جہانگیر شاہ نے اپنے 2 دوستوں کے ساتھ مل کر اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا ہے۔ اس ڈرامے کو فرحت اشتیاق کے ناول ایک نیا سفر سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ شہزاد کاشمیری نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں سجل علی، احد رضا میر، ہیرا مانی، شاز خان، سہائی ابڑو، جہان زیب گورچانی، فرحان علی آغا، محمد احتشام الدین اور شمائل خان شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، الف اللہ اور انسان۔ الف اللہ اور انسان اعتماد، وفاداری اور رشتوں کی کہانی ہے۔ کہانی 5 بالکل مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے 5 مختلف لوگوں اور ان کے ایمان اور یقین کے گرد گھومتی ہے۔ یہ اس تصور کو اجاگر کرتی ہے کہ تخلیق کار ان لوگوں کو کس طرح اجر دیتا ہے جو محنت اور صبر پر یقین رکھتے ہیں۔ اس میں ایک نوجوان زمیندار شاہ زیب کی کہانی کو دکھایا گیا ہے جس نے ایک بار نازنین ملک کو اپنی بہن کی شادی میں دیکھا اور اس سے پیار کر بیٹھا۔ نازنین حشمت ملک کی بگڑی ہوئی اولاد ہے۔ اسی شادی میں نازنین شمو اور اس کے جوڑے کی توہین کرتی ہے جنہیں خواجہ سرا اس کے والدین نے رقص کے لیے مدعو کیا تھا۔ اس ڈرامے کو کیسرا حیات کے ناول الف اللہ اور انسان سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ احسن تالش نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں مکال ذوالفقار، کبرا خان، شہریار شیخ، اشنا شاہ، عمران اشرف اور ثنا فخر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، بن روئے۔ صبا اپنے بہترین دوست اور کزن ارتضیٰ کی محبت میں دیوانی ہے۔ صبا اور ارتضیٰ ایک ساتھ بڑے ہوئے ہیں اور ارتضیٰ صبا کا بہت خیال رکھتا ہے۔ صبا ایک ایکسٹروورٹ ہے جو زندگی کو بھرپور طریقے سے گزارتی ہے اور ارتضیٰ سے اپنے تمام بچگانہ مطالبات کو پورا کرنے کی توقع رکھتی ہے۔ ارتضیٰ خوشی سے سب کچھ کرتا ہے جو صبا مانگتی ہے اور اسے خوش دیکھ کر خوشی محسوس کرتا ہے۔ ارتضیٰ نے اپنی اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ جانے کا فیصلہ کیا۔ صبا یہ سن کر ناخوش ہوتی ہے اور ارتضیٰ پر غصہ کرتی ہے۔ ارتضیٰ نے صبا سے بات کی اور اسے بتایا کہ وہ 2 سال میں واپس آئے گا۔ ارتضیٰ امریکہ چلا جاتا ہے اور وہاں پڑھتے ہوئے اپنی کزن سمن کے لیے جذبات پیدا کر لیتا ہے۔ اس ڈرامے کو فرحت اشتیاق کے ناول بن روئے آنسو سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ اس ڈرامے کو حسام حسین، شہزاد کاشمیری اور مومنہ دریج نے پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ہمایوں سعید، ماہرہ خان، آرمینہ رانا خان اور جاوید شیخ شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، خدا اور محبت سیزن 3۔ ماہی کاظم شاہ اور ان کی بھابھی ساحمہ ناظم شاہ ماہی کے بچپن کی دوست ردا کی شادی میں شرکت کے لیے بھاولپور سے لاہور آتی ہیں۔ ان کا تعلق ایک با اثر خاندان سے ہے۔ تیمور شاہ نامی شخص ماہی سے ملاقات کے بعد اس میں بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ فرحاد احمد نامی نوجوان نے اپنے والد توفیق احمد کے بار بار ڈگری میں فیل ہونے کی وجہ سے دباؤ میں رکھا ہوا ہے، اس لیے وہ اسے کہیں کام پر بھیجنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ لہٰذا اس کے والد نے اسے سیٹھ نثار کی بیٹی کی شادی میں شادی کے منصوبہ ساز کے طور پر نوکری کا بندوبست کروا دیا۔ ردا سیٹھ نثار کی بیٹی ہے۔ فرحاد اور ماہی شادی میں ملتے ہیں اور جہاں شروع میں جھگڑے کے بعد ان کی شادی اور دوستی ہو جاتی ہے، تاہم اس نے اپنی شرارتوں میں مدد کے لیے اس سے شادی کی ہے۔ ماہی اس وقت کو گھر میں اپنی سخت زندگی سے رہائی کے طور پر استعمال کرتی ہے اور فرحاد کی دوستی سے لطف اندوز ہوتی ہے، لیکن فرحاد اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔